بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ اور جب ہم نے تم سے عہد لیا، وعدہ لیا، وَقُلْنَا اور ہم نے کہا، وَقُلْنَا نکال کر ربط کو بیان فرمایا اس آیت کے اس حصے اور اگلے حصے کے درمیان۔ لا تسفکون دماءکم، ویسے بھی اگر یہاں پر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ عبارت جو وقلنا کی نکالی ہے، ویسے بھی ہم ترجمہ کرتے ہیں تو ہم یہی کرتے ہیں کہ ہم نے عہد لیا اور ہم نے کہا کہ تم آ رہی ہے نا سمجھ میں، لا تسفکون دماءکم کہ تم اپنے خون مت بہانا، تریقونہا نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر بلفظ آخر کی ہے، تفسیر القرآنی بلفظ آخر۔ بقتل بعضکم بعضا، اس طرح کہ تم میں سے بعض کو قتل کریں، تم میں سے بعض کو قتل کریں۔ یہ ایک تو سفک دماء کی جو ہے تصویر بیان فرمائی ہے، سفک دماء کی تصویر بیان فرمائی ہے، اور دوسرا سوال کا جواب ہے وہ اگلے حصے کے ساتھ دوں گا۔ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ اور کہ تم اپنے آپ کو اپنے گھروں سے، اپنے علاقوں سے نہ نکالو، اپنے آپ کو اپنے گھروں سے، اپنے علاقوں سے نہ نکالو۔ لا یخرج بعضکم بعضا من داری، یعنی تم میں سے بعض کو ان کے گھر سے نہ نکالو۔ اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے، لا تسفکون دماءکم فرمایا تو اپنا خون کون بہاتا ہے؟ اپنا خون کون بہاتا ہے؟ دوسرا اسی طرح وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ، تو اپنے آپ کو کون نکالتا ہے گھر سے؟ یعنی اپنے آپ کو در بدر کون کرتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ دیا ہے، اصل میں اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر جو فرمایا ہے، مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے وہی جواب دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کو قتل کرنے سے منع فرمایا ہے، اور ایک دوسرے کو گھر سے یعنی ملک بدر کرنے سے اور ان کو در بدر کرنے سے منع فرمایا ہے۔ ایک دوسرے کو قتل کرنے سے اور ایک دوسرے کو آپس میں ہی قتل و غارت گری کرنے کو اور آپس میں ہی فساد مچانے کے در بدر کرنے کو ایک دوسرے کو اس سے منع فرمایا ہے۔ اس کو تعبیر کیا ہے انفسکم سے۔ اب یہاں پر انفسکم کیوں فرمایا؟ انفسکم تو دراصل یہ ہے بلاغت کا بیان ہے یہ اصل میں۔ مفسر رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت میں اس کا ذکر نہیں ہے، مگر قرآن کریم کی آیت میں کہ اس کو بلاغت کا بیان ہے، یعنی مجازن اس کو تعبیر کیا گیا ہے۔ لا تخرجوا دماءکم اور لا تخرجون انفسکم کو مجازن، یہ مجاز کا استعمال کیا گیا ہے یہاں پر، اور وہ اس طرح کہ آپس میں یعنی خون بہانے والا اور جس کا خون بہایا جا رہا ہے، یہ دونوں جو ہیں نسب کے اعتبار سے بھی ایک ہی ہیں، یعنی اتصال ہے ان دونوں کے درمیان، قاتل اور مقتول کے درمیان اتصال ہے نسب کے اعتبار سے بھی یا دین کے اعتبار سے، یا تو نسب کے اعتبار سے اتصال ہے یا پھر دین کے اعتبار سے اتصال ہے۔ تو جب اتصال ہوا دین یا نسب کے اعتبار سے، تو اس لیے ادنا مشابہت کی وجہ سے، کس کی؟ ادنا مشابہت کی وجہ سے اتصال نسب یا اتصال دین، یہ اس ادنا مشابہت کی وجہ سے مجازن
لا تسفکون دماءکم اور لا تخرجون انفسکم سے تعبیر کیا گیا ہے. کس کی وجہ سے؟ ادنا مشابہت کی وجہ سے. اور اس کو علم معانی، علم بلاغت کی زبان میں یوں کہا جاتا ہے کہ ادنا ملابست کی وجہ سے، ادنا ملابست کی وجہ سے مجازن یہ استعمال کیا گیا. اور یا یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ ایک تو توجہ اس کی یہ ہے، دوسری توجہ اس کی یہ ہے کہ یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ جب قاتل قتل کرے گا تو قصاصاً اس کو بھی قتل کیا جائے گا. تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سبب بننے سے منع فرمایا اور فرمایا مسبب کو، یعنی تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو، اپنا خون نہ بہاؤ. مطلب یہ کہ تم جب تم کسی کا ناحق خون بہاؤ گے تو قصاصاً تمہارا خون بہایا جائے گا، تمہیں قتل کیا جائے گا. تو چونکہ اپنے قتل کا سبب تم خود بنے، تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَا لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ. اسی طرح دربدر کرنے کی جب سزا لگے گی تو پھر اس کے بدلے میں تمہیں دربدر کیا جائے گا قصاصاً بطور سزا کے. تو یعنی سبب اس کا تم بنے. تو یہ دوسری توجہ ہے، یہ سبب کا مسبب پر اطلاق کیا گیا ہے، یہ سبب کا مسبب پر اطلاق کیا گیا ہے. دوسرا، آیت کا جب ظاہر کو ہم دیکھتے ہیں تو ظاہر سے آیت کا ظاہر عبارت النص یہ بتاتی ہے کہ یعنی ظاہر آیت کا یہ بتاتا ہے کہ خودکشی جو ہے وہ حرام ہے، خودکشی حرام ہے. اسی طرح وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ، یہاں پر ظاہر سے پتہ چلتا ہے کہ صلہ رحمی، قطع رحمی سے منع کیا گیا، صلہ رحمی کا حکم دیا گیا. ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ، فرمایا کہ تم نے اس کا اقرار کیا. قبلتم نکال کر اقررتم کے مرادی معنی بیان فرمائے. ذَلِكَ الْمِيثَاقَ، یہ اقررتم کے متعلق کو بیان فرمایا کہ اس عہد اور اس میثاق کا تم نے اقرار کیا. وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، اور تم گواہ ہو اس بات پر، تم اس بات پر گواہ ہو. کس پر؟ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، یعنی اپنے خلاف تم خود گواہ ہو، اپنے خلاف تم خود گواہ ہو. یہ متعلق کا بیان ہے تشہدون کے. آگے سمجھ میں؟ ثم انتم، اور پھر تم، یا ہؤلائی، یہاں پر نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے یا نکال کر حرف ندا محذوف کی طرف اشارہ کیا ہے. یہ بتایا ہے کہ ہؤلائی سے پہلے حرف ندا معذوف ہوتا ہے، معذوف ہے یہاں پر معذوف ہے، یعنی یہ جو ہے منادا ہے. تقتلون انفسکم، پھر تم نے اے لوگو تم نے یہ کیا کہ اپنے آپ کو قتل کیا. یہاں وہی بات، یقتل بعضکم بعضا، وہی سوال کا جواب ہے. وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور تم میں سے ایک فریق نے، اور تم لوگوں نے ایک فریق کو اپنے میں سے، تم لوگوں نے اپنے میں سے ایک فریق کو ان کے گھروں سے نکالا. تظاہرون، ظلم کرتے ہوئے. فیہ ادغام التاء فی الاصل فی الظاء، فرمایا کہ تظاہرون، اس کے یہ اصل میں تتظاہرون تھا، لیکن مصنف رحمۃ اللہ علیہ تظاہرون والی عبارت کو لے کر یہ فی تحقیق صرفی بیان فرماتے ہیں، یہ تحقیق صرفی بیان فرما رہے ہیں. لیکن کون سی والی قرات کو لے کر؟ تظاہرون، ظا کے مشدد کے ساتھ، ظا مشدد کے ساتھ، یعنی جی مثقل کے ساتھ بالتشدید. فیہ ادغام، تو تتظاہرون تھا، دوسرے تا کو ظا سے بدل دیا اور پھر ظا کا ظا میں ادغام کر دیا گیا، تو یہ بن گیا تظاہرون. یہ تحقیق صرفی بیان فرمائی. وفی قراءۃ بالتخفیف علی حذفها، اور ایک قراءت کے اندر
تخفیف کے ساتھ پڑھا گیا ہے، مشدد نہیں پڑھا گیا ضا کو، تو اس صورت کے اندر دوسری تا جو تھی اس کو حذف کر دیا گیا، اس کو کیا کر دیا گیا؟ حذف کر دیا، کیونکہ کوفیین کے نزدیک دوسری تا کو حذف کر دیا، اس کے اندر دوسری تا جو وہ حذف ہے، اس کو حذف کیا گیا ہے۔ یہ تنبیہ علی القراءۃ المختلفۃ المشہورہ ہے۔ تتعاونون، یہاں پر تظاہرون کے معنی بیان فرمائے کہ تم نے معاونت کی، علیہم بالاثم، یعنی ان کے خلاف تم نے معاونت کی، بالاثم گناہوں کے ساتھ، یعنی بالمعصیتی، یعنی تم نے معاونت جو کی گناہ کی ہے، تم نے ناحق کی معاونت کی ہے، حق کی معاونت نہیں کی، بالمعصیتی یہ معنی بیان فرمایا بالاثم کے، والعدوانی اور ظلم کی معاونت کی ہے تم نے، الظلمی یہ نکال کر عدوان کے مراد معنی بیان فرمائے، عدوان کے معنی دشمنی بھی آتے ہیں، اس لیے یہاں پر مراد معنی بیان فرمائے۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ، اگرچہ دشمنی کے اندر ظلم پوشیدہ ہوتا ہے، لیکن وَإِن يَأْتُوكُمْ، اور اگر یعنی تم نے ایک طرف تو یہ کیا، ان کو نکال دیا، وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اور اگر یہ تمہارے پاس قیدی بن کر آئیں، وَفِي قِرَاءَةٍ أُسْرَىٰ، ایک قراءت کے اندر اسرا پڑھا گیا ہے، ایک قراءت کے اندر اسرا پڑھا گیا ہے اسارا کے بجائے، یہ قراءت مشہورہ کا بیان۔ تفادوہم، تو تم ان کو فدیہ، ان کے بدلے میں فدیہ دے دیا کرتے ہو، یعنی ایک طرف تو تم کیا کرتے ہو کہ ان کو گھروں سے نکالتے ہو، دوسری طرف اگر وہ قیدی ہو جائیں تو تم ان کو فدیہ دے کر چھڑا بھی لیتے ہو۔ وفی قراءۃ تفدوہم، اور ایک قراءت کے اندر تفادوہم کے بجائے، امام حمزہ کوفی کی قراءت کے مطابق، ایک قراءت کے مطابق تفدوہم پڑھا گیا اس کو، وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تفدوہم۔ یہ قراءت مشہورہ کا بیان ہے، تنقذوہم من الاسر بالمال وغیرہ، یعنی تم ان کو بچا لیتے ہو قید ہونے سے، یعنی تم ان کو قید ہونے سے بچا لیتے ہو، مال یا کوئی اور چیز یا کسی اور ذریعے سے، مال دے کر یا اور کسی ذریعے سے، کہیں سفارش وغیرہ اگر چلتی ہوگی تو اس کے ذریعے سے، بہرحال یہاں فدیے کے عموم کو بیان فرمایا، تفادوہم اس میں فدیے کے عموم کو بیان فرمایا، حاصل معنی بیان فرمایا، اور بالمالی وغیرہ نکال کر فدیے کے عموم کو بیان فرمایا۔ وَهُوَ مِمَّا عُهِدَ إِلَيْهِمْ، اور یہ وہی بات ہے کہ جس کا تم سے عہد کیا گیا تھا، یعنی ان لوگوں سے جس کا عہد کیا گیا تھا انہی میں سے ہے یہ، یعنی مطلب یہ کہ تمہارے اوپر ان کو نکالنا ہی حرام تھا، بعد میں فدیہ دے کر چھڑا رہے ہو، وہی کر رہے ہو، لیکن اصل حکم جو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا وہی حرام تھا، تم نے اس پر عمل نہیں کیا، یہ رب کو بیان فرمایا۔ آگے فرماتے ہیں وَهُوَ أَيْ شَأْن نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے اس بلاغت کو بیان فرمایا ہے، اور یہ کہ یہ ضمیر جو ہے ضمیر شان ہے، ضمیر قصہ نہیں ہے بلکہ ضمیر شان ہے، بلاغت کا بیان ہے۔ محرم علیکم اخراجہم، جبکہ ان کا نکالنا ہی تم پر حرام کیا گیا تھا، متصل بقولہ وتخرجون والجملۃ بینہما اعتراض، فرمایا کہ محرم علیکم اخراجہم یہ جو ہے وتخرجون انفسکم اس سے متعلق ہے، اس سے متصل ہے یہ، فرمایا کہ بیچ کا جملہ جو ہے، مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتا ہے کہ بیچ کا جو جملہ ہے جملہ معترضہ ہے، یہ ترکیب نحوی کو بیان فرمایا۔ ای کما حرم ترک الفدائی، یعنی جس طرح فدیہ نہ دینا تم پر حرام ہے، یہ حاصل معنی کو بیان فرمایا، یعنی جس طرح فدیہ نہ دینا، اگر وہ قیدی ہو جائیں تو فدیہ نہ دینا تم پر حرام ہے، اسی طرح ان کو نکالنا بھی تم پر حرام کیا گیا تھا اور وہ بھی حرام ہے۔ وَكَانَتْ قُرَيْظَةُ حَالَفُ الْأَوْسَ وَالنَّظِيرُ الْخَزْرَجَ،
اب یہ شان نزول کو بیان فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ شان نزول مؤخر ہے، یعنی یہ جو آیت گزشتہ ہم نے پڑھی ہے نا، اس کا شان نزول ہے، یہ آگے والی آیت کا نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ بنو قریظہ انہوں نے معاہدہ کیا تھا اوس کے ساتھ، اور بنو نضیر جو تھے انہوں نے قبیلہ خزرج کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا تھا۔ بنو قریظہ بھی یہود کا قبیلہ تھا اور بنو نضیر بھی یہود کا قبیلہ تھا، یہود تھے یہ لوگ بھی۔ اوس اور خزرج جو ہیں یہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، تو یہ یہود نہیں تھے یعنی۔ فَكَانَ كُلُّ فَرِيقٍ يُقَاتِلُ مَعَ حُلَفَائِهِ وَيُخَرِّبُ دِيَارَهُمْ۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں جو یہ ارشاد فرمایا ہے، فرماتے ہیں کہ یہ اب بنو قریظہ اپنے حلیف یعنی اوس کے ساتھ مل کر اور بنو نضیر اپنے حلیف یعنی خزرج کے ساتھ مل کر آپس میں ایک دوسرے سے لڑائی کرتے تھے۔ دونوں یہود تھے، بنو قریظہ بنو نضیر، مگر آپس میں اوس اور خزرج کی جنگیں چلتی تھیں، تو یہ ایک دوسرے کے اپنے اپنے حلیف کے ساتھ مل کر ایک دوسرے سے لڑائی بھی کرتے تھے اور اسی طرح ان کے گھروں کو برباد کرتے تھے، ویران کرتے تھے۔ وَيُخْرِجُهُمْ، اور انہیں گھروں سے نکالتے تھے۔ فَإِذَا أُسِرُوا فَدَوْهُمْ، اور جب وہ لوگ قید ہو جاتے تو یہی لوگ فدیہ دے کر انہیں دوبارہ چھڑا لیتے۔ آ رہی ہے نا سمجھ میں؟ اگر قید ہو جاتے، مثال کے طور پہ قبیلہ اوس جو کہ جن کے حلیف بنو قریظہ تھے، اگر بنو نضیر جو کہ خزرج کے حلیف تھے، بنو نضیر کا کوئی کہ کچھ لوگ اگر قید ہو جاتے اور قبیلہ اوس والے ان کو قید کر لیتے، تو بنو قریظہ جو کہ ان کے حلیف تھے مگر یہود تھے، تو وہ ان کا فدیہ یہ لوگ خود ان کا فدیہ دیتے اور ان کو چھڑا لیتے۔ آ رہی ہے نا سمجھ میں؟ اس بات کو بیان کیا جا رہا ہے یہاں پر۔ اسی طرح اگر بنو قریظہ کے لوگ خزرج والوں کی قید میں آ جاتے تو بنو نضیر اگرچہ ان سے اپنے حلیف کی وجہ سے لڑ رہے تھے، لیکن ان کا فدیہ بنو نضیر والے فدیہ دے کر ان کو چھڑا لیتے۔ وَكَانُوا إِذَا سُئِلُوا لِمَ تُقَاتِلُونَهُمْ وَتُفْدُونَهُمْ، تو اور جب ان سے یہ پوچھا جاتا کہ تم ایسا کیا ہے کہ تم قتال بھی کرتے ہو ان سے اور پھر انہیں فدیہ دے کر چھڑا بھی لیتے ہو؟ قالوا، انہوں نے کہا امرنا بالفداء، کہ ہمیں فدیہ دینے کا حکم دیا گیا ہے، یعنی ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اگر ہم میں سے کوئی قید ہو جائے تو اس کا فدیہ دے کر اس کو چھڑا لیں۔ فَيُقَالُ فَلِمَ تُقَاتِلُونَهُمْ، پھر ان سے یہ کہا گیا کہ پھر تم قتال ہی کیوں کرتے ہو؟ جب قید ہونے کی صورت میں فدیہ دے کر چھڑانے کا تمہیں حکم ہے تو تم قتال کرتے ہی کیوں ان کے ساتھ؟ فَيَقُولُونَ حَيَاءً أَن يَسْتَذِلَّ حُلَفَاؤُنَا، وہ کہتے ہیں کہ ہم اس حیا اور شرم سے قتال کرتے ہیں کہ ہمارے جو حلیف ہیں وہ ذلیل نہ ہو جائیں، وہ رسوا نہ ہو جائیں۔ قال تعالی، یہ ربط کو بیان فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں افتؤمنون ببعض الکتاب، کہ کیا تم بعض یعنی کتاب کے بعض حکم پر احکام پر ایمان رکھتے ہو؟ وہو الفداء، یہ تعیین کی ہے بعض الکتاب کی، یعنی اس بعض الکتاب کی تعیین کی ہے جس پر یہ لوگ ایمان رکھتے ہیں۔ وتکفرون ببعض، اور بعض کتاب کا یعنی کتاب کے بعض احکام کا انکار کرتے ہو۔ وہو ترک القتل والاخراج والمظاہرۃ، اور وہ بعض احکام کون سے ہیں؟ قتل کا چھوڑنا اور در بدر کرنا، اور اسی طرح ظلم کی معاونت کرنا، یہ ظلم کی معاونت کرنا وغیرہ یہ سب اس کے اندر داخل ہیں۔ یہ اس بعض کتاب کی تعیین کی ہے جس کا یہ لوگ انکار کرتے ہیں۔ یہ بھی تعیین ہے بعض الکتاب ہے اور پیچھے بھی تعیین ہے بعض الکتاب۔ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي، جو اس طرح تم میں سے اس طرح کے کام کرتا ہے اس کی جزا نہیں ہے سوائے رسوائی اور ذلت کے، رسوائی اور ذلت کے سوا اس کی کوئی سزا نہیں۔ ہوان وذل، یہ نکال کر خزیون کے معنی بیان فرمائے۔ فی الحیات الدنیا، کہاں پر؟ دنیا کی یعنی دنیاوی زندگی میں اس کے لیے رسوائی ہے، ذلت ہے۔
اب یہ دنیاوی زندگی میں جو خز فرمایا، یہ جو خزی دنیاوی ہے، خزی دنیاوی، اس کی تصویر بیان فرماتے ہیں۔ وقد خذوا بقتل قریظۃ ونفی النظیر الی الشام وضرب الجزیہ، فرمایا کہ یہ لوگ رسوا کیے گئے، کس طرح کہ بنو قریظہ کو سب کو قتل کر دیا گیا اور بنو نذیر کو مدینہ سے نکال کر ملک شام کی طرف بھگا دیا گیا اور ان پر جزیہ لازم کیا گیا، یعنی انہیں مدینہ منورہ سے نکال دیا گیا۔ یہ ہے دنیاوی، یہ تصویر بیان فرمائی ہے خزی دنیاوی کی۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور بروز قیامت اور قیامت کے دن ان کو سخت عذاب میں ان کو لوٹایا جائے گا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ تبارک و تعالی جو کچھ تم کرتے ہو اس سے غافل، جو کچھ یہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے۔ بالیاء والتاء، قرأت مشہورہ کو بیان فرمایا، تعملون بھی پڑھا گیا اور یعملون بھی پڑھا گیا ہے۔ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے آخرت کے بدلے میں دنیاوی زندگی خریدی، یعنی دنیاوی زندگی کو ترجیح دی۔ بِأَنْ آثَرُوهَا عَلَيْهَا، یعنی دنیاوی زندگی کو حیات اخروی پر انہوں نے ترجیح دی۔ یہ اشتراء دنیاوی، حیات دنیاوی، اشتراء حیات دنیاوی کی، یعنی یہ کہتے ہیں تصویر، اشتراء کی تصویر بیان فرمائی ہے، اشتراء کی تصویر بیان فرمائی ہے۔ اور ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اس کا بھی جواب دیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شراء کا لفظ جو ہے یہ تو استبدال مال بمال پر بولا جاتا ہے، اس کا اطلاق تو شراء کا اطلاق تو استبدال مال بمال پر ہوتا ہے، جبکہ یہاں نہ دنیاوی زندگی مال ہے اور نہ آخرت کی زندگی مال ہے، نہ دنیاوی زندگی مال ہے اور نہ آخرت مال ہے، تو یہاں پر لفظ شراء کی استعمال فرمایا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس طرح کہ انہوں نے یہاں پر جو مراد ہے وہ شراء سے مراد ترجیح دینا ہے، یہاں شراء سے مراد ترجیح دینا ہے کہ انہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دی۔ ظاہری اعتبار سے ایک استبدال ہو رہا ہے، اگرچہ مالم بمالم نہیں ہے مگر ظاہری استبدال ہو رہا ہے، اس وجہ سے شراء فرمایا۔ اور دوسری بات یہ، ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ پھر لفظ شراء کیوں استعمال کیا گیا، اور بھی دوسرے لفظ استعمال کیے جا سکتے تھے جو تبدل کے لیے یا ترجیح دینے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے چونکہ ان کے مطمع نظر اور ان کی مراد مال دنیا ہوا کرتی تھی، ان کی مراد اور ان کے مطمع نظر مال دنیا ہوا کرتی تھی، اور ان کے نزدیک شریعت کے احکام کو بھی یہ توڑ دیا کرتے تھے، چھوڑ دیا کرتے تھے، بدل دیا کرتے تھے، تحریف کر دیا کرتے تھے، صرف مال دنیاوی کی وجہ سے۔ تو اس لیے ان کی قباحت شان کو بیان کرنے کے لیے اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ فرمایا گیا، استبدلوا نہیں فرمایا گیا، اولئک الذین آثروا الحیات الدنیا بالآخرہ نہیں فرمایا گیا۔ آگے سمجھ میں، فلا يخفف عنہم العذاب ولا هم ينصرون، لہذا نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ یمنعون، یہ ینصرون کے لازمی معنی بیان فرمائے، منہ، یہ ینصرون کا صلہ بیان فرمایا، ینصرون کا صلہ بیان فرمایا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، التوراۃ، الکتاب پر الف لام عہد خارجی ہونے کی، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ہم نے ان کے بعد کئی رسول بھیجے، یعنی ان کے پیچھے، ان کے بعد، یہ کے بعد دیگر کئی رسول بھیجے،
ای اتبعناہم رسولا فی اثر رسول، یعنی ایک نبی کے بعد فوراً ہی دوسرے نبی ہم نے بھیجے، کئی نبی ہم نے رسول جو ہے ان کے بعد بھیجے. یہ حاصل معنی کو بیان فرمایا قفینا من بعد بالرسل کے. وآتینا عیسی ابن مریم البینات، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو بینات دی، یعنی المعجزاتی. بینات کے کئی سارے معانی آتے ہیں، قسم کے معنی میں بھی ہوتا ہے. تو بہرحال یہاں پر المعجزات نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے جو معنی یہاں پر مراد ہے، یعنی مرادی معنی کو بیان فرمایا. كإحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص، جیسا کہ مردوں کو زندہ کر دینا اور مادر زاد اندھے اور کوڑی کو بری کر دینا. یہ البینات پر جو الف لام ہے، الف لام مبہم ہے، اس کا بیان ہے. البینات پر الف لام مبہم جو ہے اس کا بیان ہے. البینات سے یہ تو نہیں پتہ چل رہا نا کہ کون کون سے معجزے دیے گئے، تو مفسر رحمۃ اللہ اس مبہم الف لام مبہم کا بیان یہ نکالا اور یہ بتا دیا. وَأَيَّدْنَاهُ، اور ہم نے ان کو طاقت بخشی. قَوَّيْنَاهُ، یہ ایدناہ کے معنی بیان فرمائے. بروح القدس، روح القدس کے ذریعے سے. من اضافت الموصوف الى الصفہ، یہ جو ہے من اضافت الموصوف الى الصفہ نکال کے مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے ترکیب نحوی کو بیان فرمایا کہ روح القدس کے اندر جو ہے موصوف کی صفت کی طرف اضافت ہے، موصوف کی صفت کی طرف اضافت ہے. ای الروح المقدسہ، الروح المقدسہ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے سوال کا جواب دیا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ القدس جو ہے یعنی الروح المقدسہ، کہ القدس مصدر ہے، یہ روح کی صفت کیسے بن سکتا ہے؟ قدس جو ہے یہ تو مصدر ہے، روح کی صفت یہ کیسے بن سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ دیا ہے کہ مصدر جو ہے اس میں مفعول کے معنی میں ہے، قدس مقدسہ کے معنی میں ہے. آ رہی ہے سمجھ میں؟ جبریل، یہ روح القدس کی تعیین کی ہے، یہ روح القدس کی تعیین کی ہے کہ اس سے مراد حضرت جبریل ہے. حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی. لطہ، جی کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مصدر بمعنی اس میں مفعول کے ہے، یعنی القدس بمعنی المقدسہ کے ہے. آگے سمجھ میں؟ جبریل نکال کر روح القدس کی تعین کر دی. لطہارتہ، یہ روح القدس کہنے کی وجہ تسمیہ بیان فرما رہے ہیں، روح القدس کہنے کی وجہ تسمیہ بیان فرمائے. لطہارتہ، کہ وہ ہر قسم کی ہر چیزوں سے اور اللہ کی نافرمانی سے ہر چیز سے پاک تھے. یسیر معہ حیث سار فلم تستقیموا، یعنی اب یہ ایدناہ جو فرمایا تھا اس کا بیان ہے، یہ ایدناہ کا بیان ہے کہ کس طرح ان کو طاقت بخشی. اب آیا کہ یسیر ما حیث سارا، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جاتے تھے، تشریف لے جاتے تھے، روح حضرت جبریل ان کے ساتھ ساتھ جاتے تھے. فلم تستقیموا، لہذا وہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر قدرت نہیں پاتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر قدرت نہیں پاتے تھے. فلم تستقیموا، یہ نتیجے کا بیان ہے اور یوں کہہ سکتے ہیں کہ تکمیل بھی ہے. فلم تستقیموا یہ نتیجے کا بیان ہے اور یوں اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ تکمیل. افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی، کیا ہر دفعہ جو بھی رسول تمہارے پاس آئے جو تمہیں پسند نہ ہو، تو حبو، یہ تہوی کے لغوی معنی بیان فرمائے. انفسکم، کہ تم لوگ یعنی تمہارے نفس جس کو قبول نہ کرے، پسند نہ کرے،
من الحق، جو کچھ یعنی رسول لے کر آئے ایسی چیز جو تمہیں اچھی نہ لگے. تو من الحق یہ ما مبہمہ کا بیان ہے، بما لا طاقت. استکبرتم یعنی انفسکم استکبرتم، تو تم تکبر کرتے ہو. تکبرتم نکال کر اس بات کی طرف اشارہ کیا مفسر رحمۃ اللہ علیہ کہ استکبرتم کے اندر سین اور تا طلب کے لیے نہیں ہے، یعنی یہ اپنے اصلی جو اس کے خصوصیت ہے اس کے اندر استعمال نہیں ہوا یہاں پر. عن اتباعہ یہ متکبر عنہ کا بیان ہے، یہ متکبر عنہ کا بیان ہے کہ یعنی تم ان کے اتباع سے، جو بات تمہیں اچھی نہیں لگتی تو تم اس کے اتباع سے انکار کرتے ہو، تکبر کرتے ہو. جواب کل ما وهو محل الاستفہام والمراد به التوبیخ. فرمایا کہ یہ کل ما کا جواب ہے، یہ کل ما کا جواب ہے اور یہ محل استفہام میں ہے، اور یہاں پر مراد یعنی استکبرتم یہ محل استفہام ہے. افکل ما سے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور یہاں پر بھی استفہام سے مراد استفہام بالتوبیخ ہے. استفہام سے مراد محض استفہام نہیں یا انکار نہیں بلکہ توبیخ مراد ہے، یہاں پر ڈانٹ ڈپٹ کرنا مراد ہے. تو یہ جواب کل ما وہ محل الاستفہامی یہ تکمیل کو بیان فرمایا. یہ جو جواب یہ ترکیب کو بیان فرمایا، تکمیل کو نہیں، ترکیب کو. ٹھیک ہے. ففریقاً تو ایک فریق منہم ان میں سے، یہ رب کو بیان فرمایا. کذبتم وہ تم جھٹلاتے ہیں، یعنی کعیسیٰ یعنی ایک فریق جو ہے انبیاء میں سے رسولوں میں سے اس کو تم جھٹلاتے ہو. کعیسیٰ یہ مکذوب کا بیان ہے کہ کن کو جھٹلایا، یوں کہتے ہیں مفعول کا بیان ہے، مفعول کا بیان کہتے ہیں. کعیسیٰ وفریقاً تقتلون اور ایک فریق کو تم قتل کرتے ہو. المضارع لحکایت الحال الماضیہ قتل تقتلون کہ تم قتل کرو گے یا کرتے ہو. انہوں نے تو پہلے قتل کیا، تو فرمایا اس کا مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا سوال کا کہ اصل میں یہ صیغہ مضارع کا ہے مگر ماضی کے حکایت، ماضی کے حال کی حکایت کے لیے آیا ہے، یعنی مضارع کا صیغہ مگر ماضی کی حکایت کے لیے آیا. ای قتل تم یہ اس کے معنی بیان فرمایا کہ یعنی تم قتل کرتے ہو، یہ جواب ہے. کہ زکریا و یحییٰ یہ وفریقاً تقتلون کے متعلق کا بیان ہے، یا یوں کہتے ہیں مقتولین کا بیان ہے.